انیس 24 برس کا ایک غریب مگر باوقار نوجوان تھا جس کی زندگی ایک چھوٹی سی جوتوں کی دکان کے گرد گھومتی تھی۔ یہ دکان شہر کے پرانے بازار کے آخری سرے پر واقع تھی، جہاں بڑے شاپنگ سینٹرز کی چمک دمک ختم ہو جاتی اور محنت کش لوگوں کی اصل دنیا شروع ہوتی تھی۔ انیس کی دکان اتنی چھوٹی تھی کہ ایک وقت میں مشکل سے 2 گاہک کھڑے ہو سکتے تھے، مگر اسی تنگ جگہ میں اس کے سارے خواب، خوف اور امیدیں سمٹی ہوئی تھیں۔ دکان کے شیشے پر پرانے پوسٹر چپکے تھے۔ انیس کے والد کا انتقال برسوں پہلے ہو چکا تھا اور اس کے بعد یہ دکان اس کے لیے صرف روزگار نہیں بلکہ ذمہ داری بن گئی تھی۔ اس کی ماں زینب بی بی گھر میں سلائی کرتی تھی، مگر اصل سہارا یہی دکان تھی۔ انیس ہر صبح فجر کے بعد دکان کھولتا، جھاڑو دیتا، جوتے سیدھے کرتا اور پھر کرسی پر بیٹھ کر گاہکوں کا انتظار کرتا۔ بازار آہستہ آہستہ جاگتا، خوانچے لگتے، ریڑھی والے آوازیں لگاتے اور انیس خاموشی سے سب کچھ دیکھتا رہتا۔ کبھی کوئی مزدور آتا جو سستے جوتے مانگتا، کبھی کوئی باپ جو بچے کے لیے اسکول کے جوتے دیکھتا، اور کبھی کوئی ایسا شخص جو قیمت سن کر خاموشی سے واپس چلا جاتا۔ انیس ہر چہرے کو غور سے دیکھتا اور دل ہی دل میں سوچتا کہ ہر انسان اپنی جگہ کوئی نہ کوئی جنگ لڑ رہا ہے۔ ایک دن ایک بوڑھا شخص آیا، اس کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، بیٹا سب سے سستے جوتے دکھاؤ۔ انیس نے جوتے نکالے، قیمت بتائی تو بوڑھے نے نظریں نیچے جھکا لی۔ انیس نے کچھ لمحے سوچا، پھر آہستہ سے کہا، بابا یہ لے جائیے، پیسے بعد میں دے دیجیے گا۔ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ چھوٹے چھوٹے لمحے انیس کے دل پر گہرا اثر ڈالتے تھے، مگر اس کے اپنے سوال کم نہیں ہوتے تھے۔ وہ اکثر سوچتا کہ کیا اس کی پوری زندگی اسی دکان میں گزر جائے گی؟ کیا اس کا وجود صرف جوتے بیچنے تک محدود ہے؟ شام کے وقت جب بازار میں رش بڑھ جاتا، انیس کے ہاتھ تیزی سے کام کرتے، مگر ذہن کہیں اور بھٹکتا رہتا۔ اس کا دوست سلیم جو پاس ہی رکشہ چلاتا تھا، اکثر آ کر کہتا، انیس آج کام کیسا رہا؟ انیس ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیتا، اللہ کا شکر ہے سانس چل رہی ہے۔ ایک دن شدید گرمی تھی اور بازار میں گاہک کم تھے۔ انیس کرسی پر بیٹھا پسینہ پوچھ رہا تھا کہ سامنے والی مسجد سے اذان کی آواز آئی۔ وہ کچھ لمحے کے لیے رک گیا۔ دل میں خیال آیا کہ شاید دکان بند کر کے نماز پڑھ لے، مگر پھر یہ سوچ کر رک گیا کہ اگر اسی وقت کوئی گاہک آ گیا تو؟ یہ کشمکش اس کے دل میں اکثر رہتی تھی۔ وہ خدا کو چاہتا تھا مگر خوف بھی تھا کہ کہیں دنیا کا نقصان نہ ہو جائے۔ اسی رات گھر میں بجلی نہیں تھی۔ زینب بی بی مٹی کے چراغ کی روشنی میں کپڑے سی رہی تھی۔ انیس نے آہستہ سے کہا، امی کیا ہم کبھی اس حالت سے نکل سکیں گے؟ زینب نے سوئی روکے بغیر جواب دیا، بیٹا حالتیں بدلنے سے پہلے دل بدلتے ہیں۔ یہ بات انیس کے دل میں گونجتی رہی۔ کچھ دنوں کے بعد ایک نوجوان دکان پر آیا۔ اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے مگر چہرے پر غرور نہیں تھا۔ اس نے جوتے دیکھے اور پوچھا، بھائی تم خوش ہو؟ انیس چونک گیا۔ اس نے کہا، خوشی کا پتہ نہیں، گزارا ہو رہا ہے۔ نوجوان مسکرایا اور بولا، انسان خود کو پالے تو خدا مل جاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، مگر انیس دیر تک وہیں کھڑا رہا۔ اس دن کے بعد انیس کے اندر کچھ بدلنے لگا۔ وہ دکان پر بیٹھ کر بھی خود سے سوال کرتا، گاہکوں سے بات کرتے ہوئے بھی دل کی آواز سنتا۔ ایک شام اس نے فیصلہ کیا کہ مغرب کے وقت دکان بند کرے گا، چاہے نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ جب اس نے ایسا کیا تو عجیب بات یہ تھی کہ اگلے دن اس کی دکان پر پہلے سے زیادہ گاہک آئے۔ انیس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ رات کو اس نے چھت پر بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، یا اللہ اگر یہ راستہ تیری طرف جاتا ہے تو مجھے ثابت قدم رکھنا۔ اس لمحے اسے لگا کہ اس کا دل ہلکا ہو گیا ہے۔ خود سے خدا تک کا یہ سفر ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، مگر انیس کو یقین ہو چکا تھا کہ پہلا قدم وہ اٹھا چکا ہے۔ انیس کی جوتوں کی دکان اب اسے صرف روزی کا ذریعہ نہیں لگتی تھی، بلکہ ایک امتحان گاہ محسوس ہوتی تھی، جہاں ہر دن اس کے صبر، نیت اور یقین کو پرکھا جاتا تھا۔ وہ صبح دکان کھولتے وقت پہلے سے زیادہ خاموش ہوتا،
جوتوں کو سیدھا کرتے ہوئے جیسے اپنے اندر بکھرے خیالات کو ترتیب دے رہا ہو۔ بازار ویسا ہی تھا، شور، گرد، آوازیں، مگر انیس کے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ اب وہ ہر گاہک کو محض خریدار نہیں سمجھتا تھا، بلکہ ایک امانت کی طرح دیکھتا تھا، جو چند لمحوں کے لیے اس کے سامنے آتی اور پھر اپنی راہ لے لیتی۔ ایک دن دکان پر ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بچے تھے، دونوں کے پاؤں میں پھٹے ہوئے جوتے تھے۔ عورت نے نظریں جھکائے کہا، بھائی سستے جوتے دکھا دو، بچوں کے اسکول کے لیے ہیں۔ انیس نے بچوں کو دیکھا، پھر دکان کے کونے میں رکھے نسبتاً بہتر جوتے نکالے۔ قیمت بتائی تو عورت نے آہ بھری۔ انیس نے لمحہ بھر سوچا اور کہا، آپ آدھی قیمت دے دیں، باقی میں سنبھال لوں گا۔ عورت کی آنکھیں بھر آئیں، وہ بار بار دعائیں دیتی رہی اور انیس کو محسوس ہوا کہ دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا ہے۔ اسی شام سلیم آیا اور بولا، انیس تو بہت بدل گیا ہے، پہلے اتنا خاموش نہیں تھا۔ انیس نے مسکرا کر جواب دیا، خاموشی میں کبھی کبھی آواز مل جاتی ہے۔ سلیم نے ہنس کر بات ٹال دی، مگر انیس جانتا تھا کہ وہ جس راستے پر چل پڑا ہے وہ سب کو سمجھ نہیں آتا۔ کچھ دنوں کے بعد بازار میں ایک بڑی دکان کھلی، چمکتے شوکیس، مہنگے جوتے اور اونچی آواز میں بجتا موسیقی کا شور۔ اس دکان کے کھلنے کے بعد انیس کی دکان پر گاہک کم ہونے لگے۔ پہلے دن اس نے صبر کیا، دوسرے دن بھی، مگر تیسرے دن جب سارا دن ایک بھی جوتا نہ بکا تو اس کے دل میں خوف اتر آیا۔ وہ کرسی پر بیٹھا ہاتھوں کو دیکھتا رہا، جیسے ان میں اپنی بے بسی تلاش کر رہا ہو۔ رات کو گھر آیا تو زینب بی بی نے پوچھا، آج کام کیسا رہا؟ انیس نے سچ بتا دیا۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا رزق کم یا زیادہ ہونا اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر نیت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ بات انیس کو سہارا تو دیتی تھی، مگر فکر پھر بھی باقی تھی۔ اگلے دن ایک شخص آیا جو اس نئی دکان کا ملازم لگتا تھا۔ اس نے طنزیہ انداز میں کہا، بھائی اب یہاں کون آئے گا، سب تو ادھر جا رہے ہیں۔ انیس نے خاموشی سے اس کی بات سنی، دل میں غصہ آیا مگر زبان پر شکوہ نہ لایا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بھی ایک امتحان ہے۔ اسی دوران محلے میں ایک حادثہ ہو گیا۔ ایک مزدور کام سے گرتے ہوئے زخمی ہو گیا اور اس کے گھر میں کمانے والا کوئی نہ رہا۔ محلے والوں نے چندہ جمع کرنا شروع کیا۔ انیس کے پاس زیادہ پیسے نہ تھے، مگر اس نے دکان سے 2 جوڑے جوتے نکالے اور کہا، یہ بیچ کر دے دینا۔ سلیم نے حیرت سے پوچھا، اپنا نقصان کیوں کر رہا ہے بھائی؟ انیس نے آہستہ سے کہا، شاید یہی میرا نفع ہو۔ اس رات انیس دیر تک جاگتا رہا۔ اس کے ذہن میں بار بار یہ سوال آتا رہا کہ کیا وہ صحیح کر رہا ہے یا محض جذبات میں بہہ رہا ہے۔ اس نے جائے نماز بچھائی، نماز پڑھی اور پہلی بار دل ہی دل میں کہا، یا اللہ اگر میں غلط ہوں تو مجھے روک لے، اور اگر درست ہوں تو مجھے تھام لے۔ اگلے دن عجیب بات ہوئی۔ صبح ہی ایک اسکول کے استاد آئے اور بچوں کے لیے ایک ساتھ کئی جوڑے جوتے خریدے۔ انیس نے حساب لگایا تو پچھلے 3 دن کا نقصان پورا ہو گیا تھا۔ اس نے دکان بند کر کے مسجد جا کر شکر ادا کیا۔ اس لمحے اسے محسوس ہوا کہ شاید اعتماد کا پھل فوری نہیں مگر ضرور ملتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد امام صاحب دکان پر آئے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، بیٹا تمہارے چہرے پر سکون بڑھ گیا ہے۔ انیس نے کہا، سکون مکمل نہیں مگر راستہ صاف لگنے لگا ہے۔ امام صاحب نے جواب دیا، جو خود سے لڑ لیتا ہے وہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے۔ بازار میں مقابلہ بڑھتا جا رہا تھا، مگر انیس کا دل اب پہلے جیسا نہیں ڈرتا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اصل خوف خالی ہاتھ ہونے کا نہیں بلکہ خالی دل ہونے کا ہے۔ ایک شام اس نے دکان بند کرتے ہوئے بورڈ پر لکھا، دیانتداری کے ساتھ کاروبار کیا جاتا ہے۔ لوگ مسکرا کر پڑھتے، کچھ رک جاتے، کچھ اندر آ جاتے۔ رات کو اس نے اپنی ڈائری میں لکھا، آج میں نے سمجھا کہ خود سے خدا تک کا راستہ نقصان سے نہیں نیت سے ناپا جاتا ہے۔ اس نے قلم بند کیا، چراغ بجھایا اور ایک گہری سانس لی۔ سفر ابھی باقی تھا مگر اب وہ اکیلا نہیں لگ رہا تھا۔ انیس کی زندگی اب بھی سادہ تھی مگر اس کی سوچ بدل چکی تھی۔ جوتوں کی دکان وہی تھی،
لکڑی کا پرانا تختہ، شیشے میں رکھے سادہ جوتے، مگر انیس کے دل میں اب گھبراہٹ کم اور اعتماد زیادہ تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ زندگی کا وزن چیزوں سے نہیں، نیت سے تولا جاتا ہے۔ بازار میں شور تھا مگر اس کے اندر خاموشی اتر آئی تھی، ایسی خاموشی جو ڈر نہیں بلکہ سکون دیتی تھی۔ ایک صبح انیس دکان کھولنے آیا تو دیکھا کہ سامنے والی بڑی دکان بند پڑی ہے۔ لوگوں سے معلوم ہوا کہ مالک قرض میں ڈوب گیا ہے۔ انیس نے لمحہ پر سوچا اور دل میں شکر ادا کیا، مگر غرور نہیں آیا۔ اس نے محسوس کیا کہ آزمائش صرف تنگی میں نہیں، آسانی میں بھی ہوتی ہے۔ اسی دن ایک نوجوان لڑکا دکان پر آیا، آنکھوں میں خوف اور ہاتھ میں پرچی تھی۔ اس نے کہا، بھائی میرے والد بیمار ہے، مجھے کام چاہیے، کچھ بھی ہو۔ انیس نے اسے غور سے دیکھا اور کہا، میں تنخواہ زیادہ نہیں دے سکتا مگر عزت کے ساتھ کام دوں گا۔ لڑکے کی آنکھوں میں امید جاگ اٹھی۔ انیس نے اسے دکان میں رکھ لیا اور پہلی بار خود کو صرف دکاندار نہیں بلکہ ذمہ دار محسوس کیا۔ چند دن بعد زینب بی بی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے دوا لکھی، خرچ زیادہ تھا۔ انیس کے دل میں پرانا خوف لوٹ آیا، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ اس نے دکان پر بیٹھ کر دل ہی دل میں کہا، یا اللہ اب تو ہی سہارا ہے۔ اسی شام ایک پرانا گاہک آیا اور بڑی تعداد میں جوتے خرید گیا۔ انیس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سمجھ لیا کہ بھروسہ خالی نہیں جاتا۔ ماں کی صحت بہتر ہونے لگی۔ پھر ایک رات زینب بی بی نے انیس سے کہا، بیٹا میں نے تمہیں بدلتے دیکھا ہے، اب تمہارے چہرے پر بوجھ نہیں رہتا۔ انیس نے مسکرا کر جواب دیا، امی اب میں خود سے کم اور اللہ سے زیادہ بات کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے دل میں شکر کا احساس بھر گیا۔ ایک جمعہ امام صاحب نے خطبے میں کہا، جو رزق کو عبادت بنا لے وہ دکان میں بھی خدا کو پا لیتا ہے۔ انیس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اسے لگا جیسے اس کا سفر لفظوں میں ڈھل گیا ہو۔ نماز کے بعد اس نے مسجد میں دیر تک بیٹھ کر دعا کی، بغیر کسی مطالبے کے، صرف شکر کے ساتھ۔ دکان پر واپس آیا تو اس نے بورڈ پر ایک نیا جملہ لکھا، یہاں جوتوں کے ساتھ نیت بھی سیدھی کی جاتی ہے۔ لوگ مسکراتے، کچھ رک جاتے، بات کرتے، کچھ دعا دیتے۔ انیس کو احساس ہوا کہ وہ تنہا نہیں رہا۔ رات کو وہ چھت پر کھڑا آسمان دیکھ رہا تھا۔ ستارے ویسے ہی تھے مگر اب وہ اسے اجنبی نہیں لگتے تھے۔ اس نے دل میں کہا، میں خود سے نکلا تو ملا۔ اس لمحے اسے یقین ہو گیا کہ خود سے خدا تک کا سفر کسی خاص جگہ کا محتاج نہیں، بس سچائی اور ہمت مانگتا ہے۔ انیس نے آنکھیں بند کی اور ایک گہری سانس لی اور مسکرا دیا۔ سفر ختم نہیں ہوا تھا مگر راستہ مل چکا تھا۔